اے نبی خیر الابرار عمر مستعغم رخوار ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عوام کی ضرورت کو ابھی سبسکرائب کریں. شکریہ. آمنہ کا لال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے. ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے. گود میں لے کے آقا کو حلیمہ نے کہا، گود میں آقا کو لے کے حلیمہ نے کہا چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے. سبحان اللہ. چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے. اور تیری قسمت کو مٹا دے گا یہ کچھ ہی وقت میں، تیری قسمت کو بدل دے گا یہ کچھ ہی وقت میں. اے حلیمہ تیری قسمت آمنہ کا لال ہے. سبحان اللہ. اے حلیمہ تیری قسمت آمنہ کا لال ہے. اور بولے انگلی پر نچا کر باب خیبر سے علی، بولے انگلی پر نچا کر باب خیبر سے علی. میرے بازوؤں کی طاقت آمنہ کا لال ہے، میرے بازوؤں کی طاقت آمنہ کا لال ہے. جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے. ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے. اور ایک شاعر ایک مقام پہ لکھتا ہے کہ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا، آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا. آسمان سے رحمتوں کا اب کل خزانہ آ گیا. آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا. رحمت آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا. موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا ارے اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی 12 ربیع اول. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، رخسار کی آمد، مصطفیٰ کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا. مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا. مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا. اور دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لوٹا ڈالا. فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لوٹا ڈالا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے شاعر لکھتا ہے کہ تھر تھرا گئے ظالم خوف سے ہوئے لرزاں. ایک ننھے اصغر نے کربلا ہلا ڈالا. ایک ننھے اصغر نے کربلا ہلا ڈالا. مسلمانوں سرکار کی آمد مرحبا. مصطفیٰ جان رحمت اس خاکدان گیتی پر جب تشریف لائے تو انسان کو جب کچھ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. ہمیں یہ بات پہلے سمجھنی ہے کہ آدمی خوش کب ہوتا ہے اور غمگین کب ہوتا ہے. کچھ بات میں سمجھا رہا. ہم خوش کب ہوتے ہیں اور غم زدہ کب ہوتے ہیں. تو مسلمان جب کچھ پاتا ہے تب خوش ہوتا ہے، اور جب کچھ کھو دیتا ہے تو غم زدہ ہو جاتا ہے. آپ کہو گے وہ چیزیں کیا ہیں؟ تو جو لوگ کرسی کے لیے لڑتے ہیں انہیں کرسی مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. جو قدمیں خانقاہوں کا چکر لگاتے ہیں اولاد کے لیے انہیں اولاد مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. جو کبھی باپ نہ بنا ہو باپ بن جائے تو خوش ہو جاتا ہے. نوکری کے طالب لوگ نوکری حاصل کر لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. ایک کسان اپنے کھیت میں جب اناج کو اچھا اگا لیتا ہے، جب اسے حاصل کر لیتا ہے تب وہ کسان خوش ہو جاتا ہے. مسلمانوں معاملہ یہ بتاتا ہے، انسانیت کا یہ معمول ہے کہ انسانیت جب کچھ پایا کرتی ہے تب اسے خوشی لاحق ہوتی ہے، اور جب کھویا کرتی ہے تو غم میں چلی جایا کرتی ہے. غم کب ہوتا ہے؟ جب کوئی فوت ہو جائے تو غم ہوتا ہے، نوکری چھوٹ جائے تو غم ہوتا ہے، کرسی چلی جائے تو غم ہوتا ہے، عہدہ چلا جائے تو غم
गम होता है, हमारा कारोबार बंद हो जाए तो गम होता है, हमारी दुकान बंद हो जाए तो गम होता है, लेकिन वही दुकान अगर चलने लगे और वही उसकी बरकत हासिल हो जाए तो हम खुश हो जाया करते हैं, औलाद मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन एक मोमिन कब खुश होता है? तो मोमिन कब खुश होता है? मोमिन तब खुश होता है जब उसने अपने आका को पा लिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, जब मैंने अपने महबूब खास को भेजा तो ऐ मोमिनो सुनो, हमने तुम पर एहसान किया। ऐ रब ये एहसान क्यों? तो रब फरमाता है हमने तुझे आंखें दी, एहसान नहीं जताया, हमने तुझे कान दिए सुनने के लिए मगर एहसान नहीं जताया, हमने तुझे दो हाथ दिए मगर एहसान नहीं जताया, हमने तुझे पैर दिए चलने के लिए मगर मेरा कोई एहसान नहीं, मैंने जमीन दिया तेरे चलने के लिए, अपना कारोबार करने के लिए, मैंने कभी एहसान की बात नहीं की। आसमान को बनाया, एहसान नहीं जताया, चाँद और सूरज को बनाया, एहसान नहीं जताया, शम्सो कमर को बनाया, एहसान नहीं जताया, अस्तो बहिस्त बनाया, एहसान नहीं जताया, और गिलमा पैदा किया, एहसान नहीं जताया, यहाँ तक कि इस खाकदाने गीती पर हजरत आदम को भेजा, एहसान नहीं है, नूह को भेजा, एहसान नहीं है, मूसा कलीम को भेजा, एहसान नहीं है। अल मुख्तसर जब 12 रबीउल नूर को अरब देश मक्का की धरती पर हजरत आमिना की गोद में अपने मोहम्मद को भेज दिया तो मेरा बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह, ये वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की पर लाने वाले मुसलमानों, वो नबी आखिरुज़्ज़मा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी आमद से दो जहां रोशन कर दिया गया। सुभान अल्लाह, ज़मीन भी रोशन, आसमां भी रोशन, शम्सो कमर भी रोशन, इसलिए कि अलग पहचान तारों की ये दीवाली कहाँ होती, अलग पहचान तारों की ये दीवाली कहाँ होती, न होते सैयदे आलम तो खुशहाली कहाँ होती। और कोई माने या ना माने मगर अपना अकीदा है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली कहाँ होती। आज मटियरवा के लोग नबी की मिलाद का जलसा मना रहे हैं, नबी के आमद की खुशी मना रहे हैं। मुसलमानों, यही तो जन्नतियों की पहचान है, यही तो मोमिनों की पहचान है। जो नबी का मिलाद पढ़ता है खुदा उससे खुश हुआ करता है। सुभान अल्लाह। और जो नबी की मिलाद नहीं पढ़ता वो अपनी बगावत का ऐलान करता है। इसलिए कि नबी की मिलाद पढ़ना, अपने तो अपने बेगाने भी पढ़ के फायदा हासिल कर लिए, अपने पढ़े तो क्या पढ़े, गैर भी नबी का मिलाद पढ़ रहा है। ये जमीन नबी की मिलाद पढ़ रही है, आसमान नबी का मिलाद पढ़ रहा है, चाँद और सूरज मुस्तफा की मिलाद पढ़ रहे हैं, शम्सो कमर नबी की मिलाद पढ़ रहे हैं। ऐ लोगों, नबी की मिलाद कहाँ नहीं मनाई जा रही है? नबी की आमद के सदके निसार तेरे चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। एक शैतान ही ऐसा है जो नबी की आमद पर खुश नहीं है, बल्कि जो सच्चे दिल से मोमिन है, नबी की आमद का तज़किरा वो कल भी मनाता था, आज भी मना रहा है, सुबह क़यामत तक मनाएगा। इसलिए कि बरेली के इमाम ने कहा था, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है बाकी जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है हम नबी का जलसा मनाएंगे, नबी की मिलाद पढ़ेंगे, नबी की आमद का तज़किरा करेंगे, नबी की मिलाद पढ़ेंगे। इसलिए कि आका आए हैं, और जब आका आते हैं तो गलियां को रोशन कर दिया जाता है, चिरागा कर दिया जाता है, झंडों को नस्ब कर दिया जाता है। आका की आमद आमद है। मुसलमानों, खुश क्यों नहीं होता है? इसलिए आज हमारे घर में बेटा पैदा हो, बाप बड़ा खुश होता है, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटता है। लेकिन ऐ लोगों, ये कायनात का, पूरे कायनात में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, पूरे कायनात को रोशन कर दिया गया और खुशियां ही खुशियां हर तरफ दिखाई दे रही। नबी की आमद का जश्न हर जगह मनाया जाता है, यहाँ भी मनाया जा रहा है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर जगह मनाया जा रहा है। हज़रत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो अबू लहब की एक बांदी थी, अबू लहब की एक बांदी जिसका नाम शोएबा था।
سرکار کی میلاد کی خوشی وہ بھی منائی. اور وہ کون تھی؟ ابو لہب کی زرخیز گاندھی تھی، اس کی باندی تھی، زرخرید باندی تھی. وہ زرخرید آپ سمجھ رہے ہیں، جس کو خریدا جائے اسی کو غلام کہا جاتا ہے. آپ کسی کے وہاں مزدوری کرو، کام سمجھ میں آتا ہے تو کرو، ورنہ ڈیزائن کر کے آپ چلے جاؤ، مالک آپ کو روکے گا نہیں، اس لیے کہ تو اپنا خود مالک و مختار ہے. وہ صرف تم سے مزدوری کروا رہا ہے. جب تک تمہاری طبیعت ہو اس کے وہاں آپ مزدوری کرو، اور آپ کی طبیعت نہیں لگتی، ہم ڈیزائن کر کے چلے آتے ہیں، کام چھوڑ کے چلے آتے ہیں، آپ کسی اور کا انتظام کر لیں. لیکن مسلمانوں، یہ مزدور کا معاملہ ہے، لیکن غلام کا معاملہ کیا ہے؟ غلام ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کمانے کے بعد اپنے آقا کی تابعداری کیا کرتے ہیں، اپنے آقا کے ماتحت رہا کرتے ہیں. مسلمانوں، عرب کا وہ دستور تھا، لوگ غلامی کیا کرتے تھے، اور جب غلامی کی بیڑیاں جب پیروں میں بدنے لگی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جس وقت پورا عرب غلامی کے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے. وہ بادی جب آر کی آمد کا تذکرہ اس نے سنا تو دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر ابو لہب سے کہا، ابو لہب، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر ایک چاند سا بیٹا آیا ہے، ایک چاند سا بیٹا آیا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ سورج کی شعائیں بھی شرما جاتی ہیں. اتنا خوبصورت ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہی ہوں. جیسے ہی ابو لہب نے سنا، اپنے انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا. کہا کہ جا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. شعیبہ نے آقا کو محمد رسول اللہ سمجھ کے میلاد نہیں پڑھا تھا، آقا کو اللہ کا نبی سمجھ کر میلاد نہیں پڑھا، بلکہ کیا سمجھ کے پڑھی؟ عبداللہ کا بیٹا سمجھ کے میلاد پڑھی تھی، عبداللہ کا بیٹا سمجھ کے میلاد پڑھی تھی. اور ابو لہب نے جو اپنی بادی کو آزاد کیا تھا، نبی کے میلاد کا موقع نہیں تھا، بلکہ محمد رسول اللہ سمجھ کر اس نے اپنی بادی کو آزاد نہیں کیا، بلکہ اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر، اور اس کے آمد کی خوشی میں محمد ابن عبداللہ سمجھ کر اپنی بادی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. مسلمانوں، جو محمد ابن عبداللہ سمجھ کر میلاد پڑھا، اسے قبر میں فائدہ ہو سکتا ہے، تو جو محمد رسول اللہ سمجھ کر میلاد پڑھے، اسے دنیا میں کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ بالیقین فائدہ ہوگا. اگر ہم نبی کو اپنا نبی مان کر اگر نبی کی میلاد پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ فائدہ ہر جگہ میں ملے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے صرف محمد ابن عبداللہ سمجھ کر میلاد پڑھا تھا، محمد رسول اللہ سمجھ کر میلاد نہیں پڑھا. تو اس وقت اسے یہ خوشیاں ملی کہ جب وہ قبر میں جاتا تو کسی نے خواب میں اسے دیکھا اور پوچھا کہ تیرا حال کیسا ہے. اس نے اپنی زبان سے برجستہ کہا تھا، بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن دوشنبہ کی وہ صبح صادق جب آتی ہے، جس وقت اپنے بھائی عبداللہ کے بیٹے کی آمد پر میں نے اپنی بادی کو آزاد کیا تھا خوش ہو کر، تو اس انگلی میں ایک چشمہ جاری ہوتا ہے جسے میں چوس لیتا ہوں، جس سے میری تسکین ملتی ہے، راحت ملا کرتی ہے. تو مسلمانوں، ایک کافر کو اگر اس سے برکت مل سکتی ہے تو ہم نبی کو نبی مان کر اگر میلاد پڑھیں تو کیوں نہیں برکت ملے گی؟ رب نے فرمایا، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا. اے لوگوں، ہم نے اپنے پیارے حبیب کو تم میں بھیجا، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے، یہ میرا بہت بڑا فضل ہے تم پر، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. میں محمد رسول اللہ کو تم میں بھیجا ہوں اس لیے کہ وہ نبی ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا.
وہ ہر عالم کی رحمت ہے کہیں بھی رہ جاتے، لیکن یہ ان کا خاص کرم ہے، مسلمانوں کی یہ عالم پسند آیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو کسی نے ابلیس سے پوچھا تھا، اے ابلیس تو بھی خوش ہوتا ہے کبھی کبھی، یہ بتا پورے کائنات میں مصطفیٰ کی آمد کے صدقے سب کو فائدہ ملا ہے، تجھے کیا فائدہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ تو ابلیس لعین نے کہا تھا، سنو سرکار کی آمد کے صدقے مجھے بھی فائدہ ملا ہے۔ اچھا آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ابلیس کو کیسے فائدہ ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ تو خوش نہیں تھا، وہ تو بڑا ناراض تھا۔ جب سرکار کی آمد کا تذکرہ سنا تو اپنے سینے کو پیٹتے ہوئے روتے ہوئے بھاگا تھا۔ اس نے کہا تھا میں نے جو پوری زندگی محنت کی ہے، یہ محمد عربی کے زندگی کی ایک جھلک میری پوری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دے گا، مصطفیٰ کا ایک جملہ ہماری پوری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دے گا۔ آج جو دنیا میں تشریف لایا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی ہے جس کے صدقے میں رب نے پورے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں۔ وہی ابلیس یہ بتا تجھے کیا فائدہ ملا ہے؟ وہی ابلیس لعین نے کہا تھا جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرشتوں کی جماعت سے نکال کر ارشاد فرمایا تھا فخرج فإنک رجیم، اے شیطان نکل جا، اس لیے کہ تو ابلیس لعین ہے، اس دن سے آج تک روزانہ صبح مجھے لعنت کا تھپڑ مارا جاتا تھا، لیکن جس دن محمد عربی آ گئے ہیں اس دن سے وہ تھپڑ مارا جانا بند کر دیا گیا۔